بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 40 باب بر الوالدین وصلۃ الارحام کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی حصہ سوم۔ اس میں بھی وہی احادیث بیان کی جائیں گی جس میں والدین کے بارے میں بتایا جائے گا کہ والدین کے ساتھ اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اس کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال اقبل رجل الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله تعالى قال فهل من والديك احد حج قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الاجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم۔ وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بلکہ دونوں ہی حیات ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہے؟ اس نے پھر کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت میں جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسلم کے لفظ ہیں، بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس ان کی خدمت کرو، اسی کو جہاد سمجھو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت کی اہمیت کو بتایا کہ والدین کی خدمت اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں تو تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تمہارا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ تمہیں اس میں ہی بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ تو اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ فرمایا کہ تم جہاد سے افضل جو ہے وہ والدین کی خدمت کو فرمایا، تو یہاں پر جہاد سے مراد نفلی جہاد ہے۔ تو اس کا یہ ہوا پھر اس حدیث سے ثابت کہ اگر نفلی جہاد کرنا ہو تو ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے یہ شخص ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کو مقدم رکھے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ نفلی عبادات میں والدین کی اجازت ضروری ہے۔ تو اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے کہ جہاد کے لیے اگر ان کی اجازت ضروری ہے تو نفلی عبادت میں یعنی جیسے روزے وغیرہ ان میں بھی والدین کی اجازت لینا ضروری ہے۔ تو یہ جہاد نفلی ہوا۔ اگر فرض جہاد ہو تو پھر والدین سے اس کی اجازت طلب کرنا ضروری نہیں، اور اگر والدین کافر ہوں تو خواہ نفلی جہاد ہو یا فرض جہاد، دونوں صورتوں میں والدین سے اجازت کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس حدیث میں والدین کی خدمت کے بارے میں دیکھیں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو انہی کی خدمت کرو، بس یہی تمہارا جہاد ہے۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها رواہ البخاری۔
انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان کے بدلے احسان کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. قاطعت قاف اور طاء کے زبر کے ساتھ منقول ہے، رحمہ ہو یعنی پیش والا ہے. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ در حقیقت صلہ رحمی کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے تو بدلے میں وہ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صلہ رحمی ہے. تو یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ یہ تو عدلہ بدلہ ہے، یہ تو احسان کا بدلہ. اگر آپ پر کسی نے احسان کیا تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا. تو فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ در حقیقت صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے رشتے ناتے توڑے تو پھر بھی آپ اس سے ملیں. آپ رشتہ داری کو توڑے نہ، یہ نہ دیکھیں کہ دیکھو اس نے تو میری طرف توجہ نہیں کی، اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں، یا میری بات جو ہے وہ سنتا نہیں، میرے کبھی دکھ درد میں شریک نہیں ہوا، چنانچہ اب میں نے بھی اس کے گھر جانا چھوڑ دینا ہے. میں نے اس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا نہیں بلکہ تعلقات کو توڑ دینا ہے. تو اس صورت میں آپ صلہ رحمی کو توڑنے والے بنو گے. اگر آپ نے صلہ رحمی کو جوڑنا ہے تو آپ نے ہر صورت میں ان کے ساتھ تعلقات جوڑے ہی رکھنے ہیں. اپنی طرف سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، تب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے صلہ رحمی کی یعنی رحم کو جوڑا ہے. تو دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کی کس قدر اہمیت اور فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف میں یہ فرمایا کہ جو تم سے توڑ دے تم تب بھی اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اور اگلی روایت ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رحم عرش کی سے لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جو مجھے ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، جو مجھے قطع کرے گا تو اللہ جل شانہ بھی قطع کرے گا. تو اس سے رحم کے بارے میں یعنی رشتہ داری کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا کس قدر درجہ ہے. تو اس کے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے رشتہ داری کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ عرش کا جو درجہ ہے وہ یہ رشتہ داری کا یہ درجہ ہے کہ وہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے رحم کو یعنی رشتہ داری کو کوئی زبان دی ہوگی جو اس نے اس طرح سے کہا؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر گویائی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی طاقت دیتا ہے کہ وہ بول سکیں. تو ضرور یہ رحم بولا ہوگا اور اس نے یہ اپنے طرف سے نہیں کیا ہوگا، یعنی صلہ رحمی نے یہ اللہ تعالیٰ سے سن کر یہ بات کہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جو تجھے ملے گا میں اس سے ملوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کبھی ہم صلہ رحمی کبھی ہم قطع رحمی نہ کریں کہ کہیں اللہ سے ہم ٹوٹ نہ جائیں. اگلی روایت ہے وَأَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّكِ لو آتیتها اخوالک کان اعظم لأجرک متفق علیہ. ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کیے بغیر ایک لونڈی آزاد کر دی تھی. جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن آیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا؟ تو فرمایا کیا تم نے واقعی آزاد کر دیا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اگر تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو اس سے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کی جو راویہ ہیں حضرت میمونہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ہماری امہات میں سے ہیں۔ ان کا نام میمونہ اور یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کا نام حارث اور والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا۔ حضرت میمونہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی رضی اللہ عنہ سے ہوا، پھر ابو روحم رضی اللہ عنہ سے ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے 7 ہجری میں، تو اسی احرام کی حالت میں ان کا نکاح ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا، تو یہ آپ کی آخری بیوی تھی۔ ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میمونہ ہم سب میں سے زیادہ خدا سے ڈرتی تھی اور صلہ رحمی کرتی تھی، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس جگہ یعنی مقام صرف میں ان کا نکاح ہوا تو اسی جگہ ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور صحیح قول کے مطابق ان کا انتقال 51 ہجری میں ہوا، اور ان سے 46 روایات منقول ہیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت میمونہ نے یہ بتایا کہ میں نے اپنی باندی آزاد کر دی، تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اس پر زیادہ اجر و ثواب ملتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے، کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مسکین کو کچھ دے دو تو 1 اجر ملے گا یعنی صدقے کا، اور اگر وہ مسکین تمہارا رشتہ دار بھی ہوگا تو 2 اجر ملیں گے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اور دوسرا ایک تو صلہ رحمی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا، اور دوسرا جو یہ الفاظ تھے وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیے بغیر انہوں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بھی صدقہ دے سکتی ہے۔ اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے تو وہ اپنے ذاتی مال میں شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کی حقدار ہے، اور اگر وہ مال شوہر نے دیا اور اسے یہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے خرچ کر دو، تو اگر شوہر کے مال میں سے وہ صدقہ دے گی تو تب بھی اس کو ثواب ملے گا اور اس کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ دے سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ ابھی ہم اس کی کچھ اور احادیث کو بھی پڑھیں گے، تو اس سے ہم تمام احادیث سے صلہ رحمی کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کس قدر ضروری ہے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت قدمت علی امی وہی راغبہ افاصل امی قال نعم صلی امکی متفق علیہ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ عہد رسالت میں میری والدہ شرک کی حالت میں میرے پاس آئیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ میری والدہ کسی کام کے لیے میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث میں حضرت اسماء جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان کا نام اسماء اور ان کا لقب ذات النطاقین ہے۔ والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام قتیلہ بن عبد العزیٰ تھا۔ ہجرت کے 27 سال پہلے یہ مکہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور ایمان لانے والوں میں ان کا 18واں نمبر تھا، یعنی ابتدائی لوگوں میں ہی ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، ہجرت کے ارادے کا اظہار فرمایا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر تیار کیا اور 2-3 دن کا کھانا توشہ دان میں رکھا۔ 2-3 دن کا کھانا انہیں پیک کر کے دیا۔ تو نطاق اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کو عورتیں اپنے کمر میں لپیٹتی ہیں۔ تو حضرت اسماء نے اس کو پھاڑ کر اس ناشتے کا یعنی جو کھانا وغیرہ رکھا تھا اس کا منہ باندھا، تو اسی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین مشہور ہو گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج کیے اور پہلا حج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی کیا تھا۔ حضرت اسماء یہ دعا کرتی تھیں کہ جب یہ ضعیف ہو گئیں تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش لٹکا دی گئی تھی۔ تو حضرت اسماء یہ دعا کرتی تھی کہ جب تک میں عبداللہ بن زبیر کی لاش نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے 1 ہفتے کے بعد ان کو ملے تو انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تو تقریباً اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان سے 56 احادیث روایت کی جاتی ہیں اور ان میں سے بعض احادیث بخاری اور مسلم میں بھی ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی والدہ آئیں، والدہ جو ہیں اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی رضائی ماں تھی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کی حقیقی ماں تھی، اور یہ قول زیادہ مشہور ہے کہ وہ ان کی حقیقی ماں تھی، کیونکہ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی یہ بیوی تھی لیکن اسلام نہ لائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ تو یہاں پر یہ کہ جب وہ ملنے کے لیے حضرت اسماء کے پاس آئیں تو حضرت اسماء نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھوایا کہ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو حضرت اسماء نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ ایسے کام کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تب ان کا وہ کام نہ مانا جائے، ان کی بات نہ مانی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان سے لین دین کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کس قدر عظیم الشان عمل ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے تب تو ان کا حق ہے ہی، اس کے علاوہ اگر غیر مسلم بھی ہوں، یہاں پر تو ماں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے رشتے بھی ہوں تو غیر مسلم کے ساتھ بھی صلہ رحمی برتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان حدیث پر عمل کریں اور ہم بھی صلہ رحمی کریں، نہ کہ رشتوں کو توڑنے والے بنیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔